أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اس سورہ نجم کی آیت نمبر 1 تا 10 ہے. ارشاد ربانی ہے: قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہ بھٹکے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں، اور وہ خواہش نفسانی سے نہیں بولتے ہیں، یہ خالص وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے. ان کو یہ بڑی مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو پیدائشی طاقتور ہے. پھر وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ اوپر کے کنارے پر تھا، پھر وہ قریب آیا، پھر وہ اور قریب آیا تو 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمائی تھی نازل فرمائی. سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی کہ ان پر وحی آتی ہے تو جو وحی آتی ہے جن پر وہ کیسے ہیں. یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہ بھٹکے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی مانند تھی. جس معاشرے کے اندر رہتے تھے اس معاشرے کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پیاسے تھے وہ بھی آپ کی ان خصوصیات کے قائل تھے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی خیانت نہیں کی ہے. تو پھر اس سوچنے کی بات ہے کہ جب اپنی ذات و دنیا کے بارے میں جو خیانت نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا، کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں جو اس کا مالک و خالق اور قدرت والا غلبے والا ہے اس کے بارے میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ سب کے سب آپ کے صادق ہونے کے قائل تھے. آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں بولتے ہیں بلکہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وحی شدہ ہوتی ہے. چنانچہ وحی کے قسم وہ ہے جس میں الفاظ اور معنی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسے قرآن کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم وحی کی وہ ہے کہ جو معانی جن کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں اور الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں جنہیں حدیث کہا جاتا ہے. اس واسطے کوئی شخص صرف قرآن کو لے کر ایمان والا نہیں رہ سکتا اور زندگی کے پرپیش راہوں میں نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ حدیث کو نہ پکڑے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے. حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا مضبوط ہے، اس سلسلے میں تو وہ کلام کر سکتا ہے، لیکن چونکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے، اس بات سے اس کو کنارے نہیں کر سکتا. زندگی میں کامیابی کے واسطے، قرآن شریف کو سمجھنے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرمودات، حدیث کی اور اعمال، یہ سب جو حدیث ہیں ان پر عمل کرنا ایک کامیاب انسان کے واسطے ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.